ویلکم بیک۔ یہ کہانی ہے ہینسل اور گریٹل کی۔ ہینسل اور گریٹل ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے بہن بھائی تھے اور اپنے والد کے ساتھ جنگل کے ایک جھونپڑے میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے والد روز جنگل جاتے، وہاں لکڑیاں کاٹتے لاتے اور انہیں بیچ کر اپنے گھر کا گزر بسر کرتے اور انہیں روز جو پیسے ملتے اس کا کھانا لے آتے۔ وہ بہت ہی غریب تھے۔ ایک دن انہیں صرف اتنے ہی پیسے ملے کہ وہ ایک روٹی ہی خرید سکیں۔ ہینسل کے والد نے دوسری شادی کی تھی اور ان کی سوتیلی ماں بہت بری تھی، ان دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی۔ ہینسل اور گریٹل اپنے کمرے میں سو رہے تھے، ان کے والد وہ روٹی لے کر آئے اور ان دونوں کو آدھی آدھی کر کے دی۔ ہینسل اور گریٹل کی سوتیلی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میں ان دونوں سے پیچھا کیسے چھڑاؤں، ایک تو ہمارے گھر میں غربت ہے اور دوسرا یہ دونوں بچے۔ وہ ان دونوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی تھی اور ہر وقت ان سے پیچھا چھڑانے کا سوچتی رہتی تھی۔ پھر اسے ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ صبح ہوتے ہی میں ان دونوں کو جنگل میں کہیں چھوڑ آؤں۔ جب وہ یہ پلان کر رہی تھی تو ہینسل نے ان کی یہ ساری باتیں سن لیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب ان کی ماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تو وہ گھر سے باہر آیا۔ اس نے بہت ہی زیادہ چمکیلے پتھر جمع کیے اپنی دونوں جیبوں میں اور آ کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی ان کی ماں کمرے میں آئی اور ان دونوں کو جگایا اور کہا کہ چلو آج ہم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے چلتے ہیں۔ تمہارا باپ بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، آج ہم ان کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ انہیں جنگل میں لے گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں پر رکو اور میں لکڑیاں کاٹ کر لاتی ہوں۔ اور ہینسل بہت ہی سمجھدار تھا۔ جب وہ جنگل میں اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، وہ پورے راستے ایک ایک پتھر گراتا ہوا جا رہا تھا تاکہ واپسی میں اسے راستہ آسانی سے مل سکے۔ وہ انہیں کہہ کر چلی گئی تھی اور پھر کبھی بھی واپس نہیں آئی۔ گریٹل بہت زیادہ رو رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اب ہم گھر کیسے واپس جائیں گے۔ ہینسل نے گریٹل سے کہا گریٹل تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں ہم گھر کیسے واپس جائیں گے۔ اس نے اسے وہ پتھر والا راستہ دکھایا اور وہ چاند کی روشنی میں آہستہ آہستہ پوری رات چلتے رہے اور صبح تک اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کے والد بہت اداس تھے، ان دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ ان کی سوتیلی ماں کو بہت برا لگا کہ یہ دونوں گھر کیسے واپس آ گئے ہیں۔ ان کے والد انہیں اندر لے کر گئے اور ان دونوں کو کھانا کھلایا۔ ان کی ماں کو پھر یہ برداشت نہیں ہوا۔ اگلے دن پھر ان کی ماں نے دوبارہ منصوبہ بنایا کہ میں آج پھر ان دونوں کو جنگل میں لے کر جاؤں گی۔ وہ صبح پھر ان کو جگانے کے لیے آ گئیں۔ اس دن ہینسل نے کوئی بھی پتھر جمع نہیں کیے، اسے روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، اس نے وہ اٹھا لیا اور پورا راستہ وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ توڑ کر پھینکتا رہا تاکہ واپسی پر اسے آسانی سے راستہ مل سکے۔ ان کی ماں نے پھر ویسا ہی کیا، انہیں جنگل میں چھوڑ کر یہ کہہ کر واپس آ گئی کہ میں ابھی لکڑیاں کاٹ کر آتی ہوں۔ ہینسل اور گریٹل بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کی ماں نہیں واپس آ رہی تو گریٹل بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ہینسل نے اسے کہا کہ گریٹل تم پریشان مت ہو، آؤ میرے ساتھ ہم واپس چلتے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچے تو وہاں پر روٹی کے ٹکڑے نہیں تھے کیونکہ جنگل کے جانور وہ سارے روٹی کے ٹکڑے کھا چکے تھے۔ ہینسل اور گریٹل اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ گریٹل اب پہلے سے بھی زیادہ رونے لگی۔ وہ پوری رات جنگل میں بھٹکتے رہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ پوری رات چلتے پھرتے رہنے کے بعد وہ ایک گھر تک پہنچے۔ وہ گھر بہت ہی عجیب سا بنا ہوا تھا۔ جب وہ گھر پہ قریب پہنچے تو وہ گھر کیک، کینڈیز اور کریم کا بنا ہوا تھا۔ ہینسل اور گریٹل کو بہت ہی بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر کے قریب جا کر کیک کا ایک ایک ٹکڑا توڑا تو اندر سے آواز آئی، یہ کون ہے جو میرے گھر کو توڑ رہا ہے؟ ہینسل اور گریٹل یہ آواز سن کر چونک گئے اور پھر اس گھر کے باہر سے ایک بوڑھی عورت آئی۔ انہوں نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو وہ دونوں ڈر گئے اور انہوں نے کیک پھینک دیا اور اپنی پوری کہانی اس بوڑھی عورت کو سنائی۔ اس عورت نے کہا چلو صبح میں تمہارے گھر کا راستہ ڈھونڈ لوں گی،
ابھی میرے ساتھ اندر چلو، میرے پاس بہت مزے مزے کے کھانے ہیں۔ ہینسل اور گریٹل کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ سن کر وہ دونوں اس عورت کے ساتھ اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو اس عورت نے ہینسل اور گریٹل کو بہت ہی مزے مزے کے کھانے اور بہت مزے مزے کے میٹھے پیش کیے۔ ہینسل اور گریٹل نے بہت پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر سونے کے لیے انہیں ایک بہت اچھا بستر بھی دیا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی، گریٹل نے دیکھا ہینسل اس کے ساتھ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا۔ اس نے گھسیٹ کر گریٹل کو باہر نکالا اور ہینسل کو وہ ایک جیل میں قید کر چکی تھی اور کہا کہ تمہارا بھائی جب تک بہت موٹا تازہ نہیں ہو جاتا میں اسے نہیں کھاؤں گی۔ تم روز کچن میں جاؤ گی اور اس کے لیے کھانا بناؤ گی، کیونکہ وہ عورت ایک چڑیل تھی۔ وہ ہینسل کو کھانا اچھا پیش کرتی تاکہ وہ موٹا ہو جائے اور گریٹل بھوکی رہتی۔ ہینسل بہت ہی سمجھدار تھا۔ وہ یہ سوچنے میں مصروف رہتا کہ میں اس عورت کے چنگل سے باہر کیسے آؤں گا۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے۔ وہ روز صبح اٹھ کر دیکھتی کہ ہینسل موٹا ہوا ہے کہ نہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے کے بعد ایک دن اس نے ہینسل سے کہا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں کھا جاؤں گی۔ اور گریٹل سے کہا، تم جاؤ اوون میں دیکھو، میں نے کھانا رکھا ہے، وہ کھانا پکا یا نہیں پکا۔ گریٹل سمجھ گئی تھی کہ یہ مجھے اوون کے اندر ڈالنا چاہتی ہے۔ گریٹل جب اوون میں جا کر دیکھا تو اسے کوئی کھانا نظر نہیں آیا۔ اس نے چڑیل سے کہا، آپ مجھے دکھا دیں کہ کھانا کہاں رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی کھانا نظر نہیں آیا۔ جب وہ عورت اس عورت کو کے قریب کے پہنچی اندر اپنی تو پوری گریٹل نے طاقت بہت کے ساتھ سمجھداری اور دھکیل اپنی دیا پوری طاقت لگا کر اس عورت کو اوون کے اندر دھکیل دیا۔ اور وہ عورت زور زور سے چلانے لگی۔ اور پھر اس نے اوون کا دروازہ بند کر دیا اور پھر اور جلدی اس نے جلدی چابی ڈھونڈی اور کی جلدی چابی سے ڈھونڈی اپنے بھائی کو جیل اور میں سے ہینسل کو اس آزاد جیل کیا۔ میں سے نکالا اور پھر پھر جلدی وہ جلدی دونوں وہ اس گھر سے نکلنے کی بھاگنے کی تیاری لگے۔ کرنے لگے پھر اور انہیں ایک ایک کمرے میں کمرہ جا نظر پہنچے آیا جہاں جس پہ میں بہت سارے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس میں سے بہت سارے ہیرے جواہرات اپنے والد کے لیے اپنی جمع جیبوں کیے میں بھر اور لیے جب اور گھر سے باہر آ کے اپنے واپس گھر آئے کا تو انہیں راستہ راستہ لگے۔ پھر ڈھونڈنے میں ایک دن بہت انہیں ٹائم اپنے لگ گھر گیا۔ کا اسی راستہ طرح مل ایک دن گیا۔ انہیں جب وہ اپنا گھر گھر پر مل پہنچے گیا۔ تو ان جب وہ کے واپس والد گھر پر آئے تو بہت ان کے اداس والد بہت پریشان اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور رونے لگے اور کہنے لگے، مجھے تمہاری اسی ماں دن تو چھوڑ مجھے کر اسی چلی دن گئی چھوڑ تھی کر جس دن چلی تم لوگوں گئی کو تھی جنگل میں اس اور نے ان گم دونوں کیا کو تھا۔ اپنے گلے لگایا ان اور دونوں نے وہ ہیرے ہینسل اور جواہرات گریٹل اپنے نے وہ والد ہیرے کو دیے۔ ان جواہرات کے اپنے والد والد وہ کو دیکھ کر دکھائے۔ بہت ان کے حیران ہوئے والد اور وہ بہت دیکھ کر زیادہ بہت خوش بھی حیران ہوئے۔ بھی ہوئے اور وہ بہت دونوں خوش اپنے بھی ہوئے۔ والد کو پھر معاف کر چکے انہوں نے تھے اور ان اپنے دونوں والد بچوں کے کو اپنے لگے۔ گلے اسی لگایا۔ طرح وہ اسی طرح دونوں اپنے ہینسل اور والد کے گریٹل ساتھ ہنسی بہت خوشی اچھی اپنے ہنسی والد خوشی کے ساتھ اور بہت اچھی زندگی گزارنے لگے اور ان کی زندگی میں سے برے دن ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔